پڑھنے میں لطف آتا ہے، اسے کیف حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر غنا ہے، آپ کو معلوم ہے حضور نے تاکید کی ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، اتنی شدید وعید۔ جو شخص قرآن مجید کو اچھے سے اچھے غنا کے انداز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا زین القرآن باصواتکم، اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دی ہے تو اچھی آواز سے، حسن صوت سے، حسن قرات کے ساتھ قرآن کو پڑھو، قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں سے۔ اگر اچھی آواز اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس اچھی آواز کو استعمال کیجئے، قرآن مزین ہو جائے گا۔ قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک اور ہی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی۔ اور یہ جو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ عام موسیقی جو دنیا میں ہو رہی ہے اور بد نصیب جو اس وقت کا دور ہے، یہ پاپ میوزک جو ہے، یہ تو سوائے انسان کے جو سفلی جذبات ہیں ان کو حرکت میں لانے کے اس کا کوئی کام نہیں۔ پرانے زمانے کے لیے ایک موسیقی ایک ہوتی تھی جو سنجیدہ ہوتی تھی، اس میں یقیناً یہ ہے ایک بڑا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پچھلے زمانے کی موسیقی سن کر آدمی کا یہ سر جو ہے یہ وجد میں آتا تھا، آدمی جھومتا تھا سر کے وجد کے ساتھ۔ آج کی موسیقی میں پورا انسان کا نچلا جسم جو ہے وہ دھڑکتا ہے، دھڑکتا ہے اور چلتا ہے، دوڑتا ہے۔ یہ انسان کے سفلی اور گھٹیا اور نچلے جذبات کو حرکت میں لانے والی شے ہے۔ لیکن قرآن مجید کی موسیقی زین القرآن باصواتکم من لم یتغن بالقرآن فلیس منا وتغنوہ، اس کو بڑی غنا کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور یہاں تک کہ آپ نے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے بہت عمدہ آواز دی تھی، جیسے بعض صحابہ خوبصورت بہت تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین انسان تھے، چنانچہ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کی صورت اختیار کر کے آتے تھے، دحیہ کلبی۔ اسی طرح صوت جو ہے، صوتی آہنگ اور اچھی آواز، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عطا فرمائی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضور رات کو گشت پر تھے، آپ نے دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مکان کے قریب سے، مکان کیا ہوتا تھا، حجرے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے سے، وہاں یہ تھوڑا ہی تھا کہ اب یہ اتنا بڑا باہر کا کمپاؤنڈ ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیوڑی آئے گی، پھر چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ تو حضور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حجرے کے بعد کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے رات کو تہجد میں، اور جس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو حضور کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ پھر اگلی صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین فرمائی، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ اشعری، آپ کو تو اللہ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی مشہور ہے، بہت اچھی آواز، حسین آواز دی تھی۔ وہ جب تہجد کے اوقات میں، اور جس کو ہم کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، یہ صبح کے 3 بجے 4 بجے 2 بجے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے جو ہیں الاپتے تھے، تو قرآن مجید کی گواہی یہ ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے تھے۔ یہ تاثیر تھی لحن داؤدی کی حضرت داؤد علیہ السلام کے پڑھنے میں۔ تو حضور نے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے گلے میں ایک ساز رکھ دیا تھا، وہ ساز کوئی باہر کا ساز نہیں ہے بلکہ وہ گلے کے اندر ساز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز دی ہے، خوبصورت آواز دی ہے، ایک غنا والی جو ہے غنائی آواز دی ہے۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ نے یہ مزمار عطا کیے تھے آل داؤد کو، اے ابو موسیٰ تمہیں بھی اللہ نے انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی جو صورتیں ہیں ان میں یہ بہت نمایاں ہے، یہ آہنگ اور یہ تیز فلو اور ایک خاص جو ہے صوتی اس کا اثر ہے اس کے اندر۔ اور میں نے تو آپ کو اپنا تجربہ بتایا ہے کہ بعض صورتوں سے مجھے کچھ ایک طرح سے آج میں سوچتا ہوں تو کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ کہ کیفیت تھی مجھ پر یہ کہ مجھے کچھ بودھ سا تھا، انقباس ہوتا تھا۔ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ دہر، اس میں یہ زیادہ ذکر ہے جنت کی نعمتوں کا، اور یہ حور اور غلمان اور شرابیں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور میوے اور پھل اور یہ اور وہ اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں، یہ جو ہے افراطی تھی۔ یہ تو ہمارے جو دنیا دار لوگ ہیں
ان کی دلچسپی کی چیزیں ہیں، روحانیت سے ان چیزوں کا کیا سروکار ہے؟ تو طبیعت میں ایک طرح کا ایک حجاب سا تھا ان صورتوں سے۔ واقعہ یہ ہے میرا یہ حجاب رفع ہوا ہے جب شیخ القراء محمود خلیل حسری رحمۃ اللہ علیہ ان کا میں نے قرات کردہ سورہ رحمان کا ریکارڈ سنا ہے اور سورہ واقعہ کا۔ یہ آئے تھے صدر ناصر صاحب جب آئے تھے، 50s کی بات ہے، جب صدر ناصر صاحب دورے پر آئے تھے پاکستان کے، تو ان کے ساتھ قاری محمود خلیل حسری آئے تھے۔ انہوں نے جو نیو ٹاؤن کی مسجد ہے اس میں بھی ایک محفل قرات منعقد کی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ یہاں بھی آئے اور یہاں جامعہ اشرفیہ میں ان کی محفل تھی، وہاں انہوں نے سورہ واقعہ پڑھی پوری کی پوری، اور میں حیران ہوں، کوئی دلیل نہیں، کوئی منطق نہیں، لیکن میں نے اس قرات کو سنتے ہوئے محسوس کیا کہ میرے قلب کے اوپر سے وہ پردہ، وہ حجاب یا وہ زنگ جو ہے اتر رہا ہے خود بخود۔ یہ اس کا صوتی اثر ہے، قرآن مجید کی آواز کے اندر ایک اثر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو اگر کوئی شخص سمجھتا نہیں ہے، اگر پڑھتا ہے صحیح طور پر، وہ بھی کسی نہ کسی فائدے سے محروم نہیں رہتا۔ ہاں، قرآن اس لیے آیا کہ آپ سمجھیں، اسے سمجھ کر پڑھیں، اس لیے آیا کہ آپ اس پر عمل کریں، لیکن یہ کہ محض قرآن کی تلاوت چاہے وہ سمجھ میں نہ آئے، اس کے اندر جو ملکوتی غنا ہے، جو ڈیوائن میوزک ہے، وہ یقیناً انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔